السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو کام کرتے ہیں، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، ان کے اندر حکمت بھی ہونی چاہیے، صبر، نرمی، درگزر، اچھا اخلاص، یہ سب خوبیاں ہونی چاہیے، تبھی ان کی زبان میں اثر ہوگا، تبھی ان کی بات کوئی مانے گا۔ بلا شبہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے نتیجے میں غیر معمولی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی بے حد و حساب اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن جتنا یہ کثیر الفوائد عمل ہے اتنا ہی نازک اور حساس بھی ہے۔ آمر نیکی کا حکم دینے والا اور نہ ہی برائی سے روکنے والا کی معمولی سی غلطی یا غیر ذمہ دارانہ رویہ فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ سو بہت ہی حکمت سے کام لینا چاہیے، موقع بھی دیکھنا چاہیے، جگہ بھی دیکھنی چاہیے، بغیر سوچے سمجھے ہر جگہ یا ہر موقع پر امر و نہی کا کام نہیں چلے گا، اس طرح لوگ دور ہو جائیں گے۔ اس کے بنیادی تقاضوں کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اہل علم کے نزدیک امر و نہی کو ان 7 صفات کا یعنی صفتوں کا، خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے، جو کہ آگے ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کا اخلاص کیسے اچھا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد کتاب و سنت کا علم بھی اس کو ہونا چاہیے، حکمت، صبر، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، تو دیکھتے ہیں کس طرح کیسے ہونا چاہیے۔ اخلاص کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ امر و نہی کا کام کرنے والے کے لیے سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ اس کا اخلاص اچھا ہونا چاہیے۔ جتنا بھی اخلاص زیادہ اچھا ہوگا اسی قدر نتیجہ اچھا نکلے گا، جتنی اخلاص میں آمیزش ہوگی اتنے ہی نتائج ناقص ہوں گے۔ لہذا امر و نہی کو تمام تر کوشش اور محنت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرنی چاہیے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایسا کام کرے گا تو دنیا میں بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے اور آخرت میں بھی، اور اس کی زبان سے کی گئی بات دوسرے کے لیے بھی نفع بخش ہوگی اور خود کے لیے بھی نفع بخش ہوگی، اس کی اخلاص میں بہتری آئے گی، اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد مبارک ہے، سورۃ الزمر آیت نمبر 11، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں۔ تو ہر نیکی کو، دین کی ہر بات کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی خالص کرنا ہے، تبھی ثواب کمائیں گے اور تبھی اثر ہوگا، تبھی برکت اور رحمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی کسی سے دوستی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی کسی سے دشمنی کرنی چاہیے، یعنی کہ جو نان مسلم ہیں، کافر ہیں، دین کے دشمن ہیں، تو ان سے اگر وہ دین کے دشمن ہیں تو آپ بھی ان کے دشمن بن جائیے، پھر آپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ آپ ان کے ساتھ دوستی رکھیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال دیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال روک لیا، اس نے اپنا دین مکمل کر لیا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ثواب اور ناموری حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ الفاظ ادا فرمائے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرماتا جب تک وہ خالص اس کی رضا طلبی کے لیے نہ کیا گیا ہو،
یہ نسائی میں موجود ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا جس نے خود بھی دین کا علم سیکھا، دوسروں کو بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائیں گے اور پوچھیں گے، تم نے میری نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا؟ آدمی عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے خود بھی علم سیکھا، دوسروں کو بھی سکھایا اور تیری رضا کے لیے دوسروں کو قرآن پاک پڑھ کر سنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا تاکہ لوگ تجھے عالم اور قاری کہیں، سو لوگوں نے تجھے عالم اور قاری کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اور وہ اسے منہ کے بال گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ مسلم میں موجود ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور احادیث شریفہ سے یہ بات واضح ہے کہ نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ معمولی سا دنیاوی مفاد، طمع یا لالچ، ریا یا نمود و نمائش سارے عمل کو ضائع کرنے اور جہنم کا سزاوار ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو شیطان تو انسان کا شدید دشمن ہے، وہ تو آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے اس طرح کی باتیں، ضرور نیگیٹو باتیں ذہن میں ڈالتا ہے، تو اسی وقت آپ دل میں اس بات کو برا بھی مانیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب بھی تمہارے دل میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو تم پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو دین کے معاملے میں ہر ایک نیک عمل میں یا امر و نہی کے کام میں ہمیں غفلت اور کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ ہمیں یہ اس طرح کی فضول باتیں نہ آ جائیں، ریاکاری نہ آ جائے، دنیا کا مفاد نہ آ جائے، طمع لالچ نہ آ جائے کہ طمع لالچ کی وجہ سے ہم کسی کو غلط حدیث خدا نخواستہ اللہ نہ کرے بتا دیں، یا کوئی دین کے خلاف کام کر رہا ہے تو ہم دنیا کی طمع کے لیے، دنیا کے لالچ کے لیے، یا اس لیے کہ وہ ہمارا دوست بنا رہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں، یہ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں ہوگا، یہ اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ دینی امور سر انجام دینے کے بعد اپنی تعریف کی خواہش کرنا، اپنے نام اور کام کی شہرت چاہنا، دوسروں کے مقابلہ میں اپنے نام اور کام کو نمایاں کرنے کی کوشش کرنا، اپنے نام کے آگے اور پیچھے بڑے بڑے لقب لگا دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اتنی محنت کرنے کے بعد، دینی امور سر انجام دینے کے بعد، اگر کسی میں یہ برائی، ان میں سے کوئی بھی برائی آ جاتی ہے تو سارے کا سارا عمل اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ بچائے۔ یعنی ان برائیوں میں سے کوئی بھی برائی اگر آتی ہے تو اس پر ڈٹے رہنا، اس برائی کو ترک نہ کرنا، تو یہ سارے کا سارا عمل کو ضائع کر دینا ہوا۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا، بڑا عالم سمجھ لینا کہ اب تو مجھے بہت علم آ گیا۔ استغفر اللہ۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا کہ میرے سے یہ زیادہ نہیں ہو سکتا، میں زیادہ ہوں اس سے۔ کسی کے اوپر حسد کرنا کہ یہ زیادہ نام کما گیا، میں نے تو اتنی محنت کی، میرا تو نام اتنا نہیں ہو رہا۔ حسد کی وجہ سے کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ سب برائیاں کسی اچھے مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کسی میں بھی نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ ان میں نہیں ہونی چاہیے جو امر و نہی کا کام کرتے ہیں۔ کسی سے اگر نیکی بھی کی ہے تو انسان کو بھول جانی چاہیے، نیکی کر کے بس بھول جانا چاہیے، کسی کو جتانا بھی نہیں چاہیے، یہ بھی برائی میں شامل ہے، یہ بھی امر و نہی کے کام کرنے والے کی صفت نہیں ہے۔ تو پہلے ٹائم میں کہاوت تھی کہ نیکی کا دریا میں ڈال، یعنی نیکی کرنے کے بعد کسی کے سامنے اس کا تذکرہ تک نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کا ثواب کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اور آج کل تو فتنوں کا دور ہے، کوئی نیکی کرتا بھی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے مشہور کیسے کرنا ہے، دنیا کو کیسے دکھانا ہے کہ میں نے فلاں صدقہ کیا، فلاں کی مدد کی، فلاں کے ساتھ نیکی کا کام کیا۔ تو آج کل تو یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہاوت ہو سکتی ہے
کہ نیکی کار ٹی وی میں ڈال، نیکی کار اخبار میں ڈال، نیکی کار موبائل میں ڈال، نیکی کار کمپیوٹر میں ڈال، نیکی کار فیس بک میں ڈال، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو ایسے طرز عمل کرتے ہیں وہ لوگوں کی اصلاح کیا کریں گے؟ کیا امر و نہی کا کام کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے؟ کیا ثواب کمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہی ان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیسے اپنے آپ کی کریکشن کریں گے۔ امر و نہی کا کام کرنے کے دل میں کبھی اس بات کا تکبر نہیں آنا چاہیے کہ اس سے زیادہ علم ہے، وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے اچھا ہے۔ اس سے عاجز رہنا چاہیے۔ اس میں عاجزی ہوگی تو اس کی زبان میں بھی اثر ہوگا اور خود بھی اس کی صحت کے لیے بہت مفید رہے گا۔ چاہے امر و نہی کا کام تھوڑا ہی کوئی کرے، لیکن سچے خلوص کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے، ثواب کمانے کے لیے کرے، دوسروں کا فائدہ سوچنے کے لیے کرے، یہ سوچنے کے لیے نہ کرے، اس بات کے اوپر نہ سوچے کہ میری مشہوری ہوگی، مجھے کوئی اچھا کہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ اپنے نیک مقربین بندوں میں ہمارا شمار فرما دے، ہمیں اپنے خاص دین کے لیے چن لے اور ان لوگوں میں شمار فرما دے جن کے بارے میں ارشاد مبارک ہے، کان سعیکم مشکورا، تمہاری کوشش واقعہ قابل قدر ہے۔ تو امر و نہی کا جو کام کرتے ہیں، جن کا فریضہ ہی امر و نہی کا کام کرنا ہے، یعنی کہ کوئی اپنے شہر میں کرتا ہے، کوئی اپنے ملک میں کرتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے قرآن اور حدیث کا علم ہو۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔